الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. سید حجوے مخدوم امم برقد او پیر سنجر دا حرم خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت اور حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، اور اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو۔ علامہ اقبال کا روحانی تعلق اور محبت ابتدا میں حضور خواجہ غریب نواز سے، جب بھی دہلی جاتے تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملتے، اور ایک روز مراقبہ کیا تو مراقبے میں جواب آیا کہ علامہ آپ کا حصہ یہاں پر نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں، آپ سے بڑا کام لیا جانے والا ہے، آپ بڑے لوگوں کے پاس جائیں، آپ کا حصہ سرہند شریف میں حضور مجدد الفسانی کے پاس ہے۔ اب جب علامہ وہاں حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا اور جو وہاں سے مانگا اور عطا ہوا اس کو اسی نظم میں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن نہیں بیدار، مجھے حضور فقر کی خیرات عطا ہو، آپ کی بارگاہ سے مجھے فقر کی خیرات عطا ہو، آنکھیں میری بینا ہیں اور لیکن نہیں بیدار، یہ دیکھنے والی ضرور ہے، بینا ضرور ہے، دیکھنے والی ضرور ہے، لیکن یہ بیدار نہیں ہے۔ جب میں نے مانگا تو اب مجھے جواب آیا، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، آئی یہ صدا کہ سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ حضور مجدد الفسانی سے فقر مانگا تو جواب آیا فقر اب ختم ہو گیا، خانقاہیں اب بس چند ظاہری رسموں کا نام رہ گئی، چند رسموں کا نام خانقاہی نظام رہ گیا، فقر ختم ہو گیا۔ عارف کو ٹھکانا نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کل ہے فقر سے ہوا ترائے دستار، باقی کل ہے فقر سے تھا ولولائے حق، تروں نے چڑھایا نشائے خدمت سرکار۔ تو اس ساری بحث میں علامہ نے ہمارے خانقاہی نظام کا جو درہم برہم ہونا ہے اور اپنے مقصد سے ہٹ جانا ہے
اس کو بیان کیا۔ امام التقا والنقا یعنی اعلی حضرت وہ بریلی کے شاہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ لائق عزت و احترام، علی قدر عزت مآب، آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت، حضور قبلہ عالم الشیخ صوفی الطاف حسین صاحب نقشبندی مجددی المعروف حضرت صاحب مبارک، معزز خلفائے کرام، حاضرین و سامعین، یاران طریقت، آج کی ہماری یہ جو ماہانہ محفل ہے، اس محفل کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ جیسا کہ میسج جو آپ لوگوں کو دعوت کے لیے آیا اس میں وہ 3 نسبتوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی نسبت آج کی مجلس کو، محفل کو، قطبۃ الاولیاء، زبدۃ العارفین، سراج السالکین، سید الصالحین، حضرت علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور دوسری نسبت آج کی اس محفل کو، مجلس کو، شہباز لامکانی حضور امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور تیسری نسبت آج کی اس محفل کی، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم میں سے کسی شخص نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کبھی ملے ہوں ان سے؟ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سے کبھی ملے ہوں؟ آپ کو دیکھا نہیں؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے۔ لیکن ہم یہاں پر آج ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے نام کی یہ مجلس کیوں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے عرس کیوں منا رہے ہیں؟ چلے داتا صاحب تو لاہور میں ہیں، چلے ہم بھی لاہور میں ہیں، اس وجہ سے منا رہے ہیں۔ لیکن امام ربانی تو لاہور میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی نہیں، وہ تو پاکستان میں بھی نہیں، وہ تو سرحد سے پار دوسرے ملک میں، سرحد شریف میں۔ پھر ان کا ہم یہاں پہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اس ذکر کی وجہ یہ ہے کہ ہم کر نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ ذکر ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ ذکر ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ اب سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کا دیکھیے، بندے کی ایک حد ہے، اس حد تک بندہ کر سکتا ہے۔ چونکہ بندہ فانی ہے، بندے سے ہونے والا ذکر بھی فانی ہے۔ اب اس کے سلے میں جواباً جو حق سبحانہ و تعالی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر فانی نہیں، وہ ذکر فانی نہیں، وہ دائمی ذکر ہے۔ اب کس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ،
دیکھیں قرآن کی ترتیب محبت کو بیان کرنے کی یہ ہے، یحبہم، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے، وَیُحِبُّهُ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے محبت کا عطیہ پہلے آتا ہے اور بندے کے دل میں محبت بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں حق سبحانہ و تعالی کی محبت نہیں ہے تو یہ اس بات پہ فکر کرے کہ گویا وہاں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں حق سبحانہ و تعالی کی محبت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس کی محبت کے چرچے اور تذکرے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو خود نہیں کرتے، جناب حق صرف اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ روح الامین کو حق سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں اور بلا کے فرماتے ہیں، جبرائیل جانتے ہو میں فلاں سے محبت کرنے لگا ہوں، جانتے ہو علی بن عثمان سے مجھے محبت ہے، جانتے ہو مجدد الفسانی سے مجھے محبت ہے، جانتے ہو بابا فرید سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، جی باری تعالیٰ تو آپ محبت کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب میں کرتا ہوں پھر تو بھی کر، جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام کے دل میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جبریل امین چلے جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل کو دوبارہ بلاتے ہیں، جی باری تعالیٰ، تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرنے لگے؟ جی میں بھی کرنے لگا۔ تو اللہ فرماتا ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف تو ہی نہ کر بلکہ تمام قدسیان فلک سے کہے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ کیوں؟ کہ جبرائیل بھی محبت کرتا ہے اور خود خدا بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب تمام ملکوت بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، قدسیان فلک ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں، جبرائیل مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی کرنے لگے ہو، تمام قدسیان فلک میں بھی اس کی محبت اتار دی گئی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محبت اور یہ چرچے صرف اہل سماوات تک نہ رہیں بلکہ یہ اہل زمین پر بھی اتار دیے جائیں اور اہل زمین میں بھی اس کی محبت کو نازل کر دیا جائے، اس کی محبت اہل زمین میں بھی بانٹ دی جائے، اس کا ذکر اہل زمین میں بھی بانٹ دیا جائے۔ تو لہٰذا جائیے اور تمام زمین والوں میں اس کی محبت کو بانٹ دیں، تقسیم کر دیں اور اس کا ذکر تمام زمینوں پر جاری کر دیں۔ تو چنانچہ اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ 980 برس گزر گئے حضرت داتا صاحب کو، 980 برس گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بندے جب محبت کرتے ہیں تو یہ عارضی ہے، یہ فانی ختم ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے کچھ آتا ہے تو وہ فانی نہیں ہے، وہ دائمی، وہ تو حی لا یموت ہے، وہ تو حادث نہیں، وہ تو قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی طرف سے عطا ہونے والی عطا بھی حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کا جس کا ذکر کرتا ہے صرف اپنے تک نہیں، اس کا ذکر بندوں سے کرواتا بھی ہے، اس کا ذکر بندوں سے کرواتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں بلکہ ہم سے ذکر کروایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ 980 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم حضرت داتا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. لوگ ایویں ہی نہیں حق فرید یا فرید کرتے پھرتے، اس کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کے ذکر کو کمایا ہے، اللہ کے ذکر میں خود کو فنا کیا ہے، اللہ کے ذکر میں خود کو مٹایا ہے. اس کے بعد جا کے کہیں یہ بقا ملی ہے کہ آج لوگ حق فرید یا فرید کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب آپ جانتے ہوں گے آج کل ایک نام نہاد اسکالر ہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ انہیں ویسے پلمبر کہتے ہیں. تو علم سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، یہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں. یعنی اولیاء اور بزرگان دین کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم. ایسا کہنے والا یوں سمجھ لے کہ وہ دین کی یا علم کی الف بے سے بھی واقف نہیں. علم کی الف بے سے بھی وہ واقف نہیں ہے. اس طرح کہنے والا شخص کے بابے تو شے ہی کوئی. حالانکہ اگر یہ بابے نہ ہوتے تو ہندوستان میں اسلام کون لایا ہے؟ ہندوستان میں اسلام کون لایا ہے؟ یہ بابے لائے. ایک بابا ملکوں پھر کے اسلام اور دین کا علم جمع کر کے تو وہ لاہور آیا. ایک بابا اس کے بعد لاہور آ کے خیرات پا کے پورے ہند میں اس دین کے علم کو پھیلا گیا. اور دوسرا بابا جب اکبر جلال الدین نے اس دین کی اقدار کو مٹانا چاہا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جلال الدین اکبر کے دین الہی اور نئے دین کو شکست دے دی اور اسلام کو فتح بخشی. تو وہ بھی ایک بابا ہی تھا. اگر یہ بابے نہ ہوتے تو ہندوستان میں اسلام کہاں سے آتا؟ آج بابوں کو باتیں کرنے والا کسی مندر میں ماتھا ٹیک رہا ہوتا اور وہ گاؤں دودھ پی کے فخر کر رہا ہوتا اگر یہ بابے نہ ہوتے. یہ بابے ہی ہیں جو دین یہاں لائے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام یہاں پہنچا ہے. ان سے بڑی اور خدمت کون کرے گا دین. آئیے ہم امام بخاری کو پڑھتے ہیں. امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ فرائض کی پابندی اور نوافل کے مداومت اور تسلسل کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ضروری چیز خود اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت. یہ دو چیزیں ہیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جاتی بندے. یہ دو چیزیں اللہ کا قرب عطا کرنے والی ہیں. ایک کے ذریعے جب بندہ میرا قرب چاہتا ہے تو پھر وہ بابا جب فرائض کی پابندی کرے اور کثرت سے نوافل پڑھے تو وہ بابا میرے قریب ہو جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ اگر ایک بالش اللہ کے قریب جائے، ایک بالش، اس پیمائش کو کہتے ہیں ایک بالش، اگر اتنا اللہ کے قریب جائے تو اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہے. بندہ اگر چلتا ہوا آئے تو اللہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہے، اللہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آتا ہے. تو جب بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے
جب اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں تو اللہ